ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی صاحب ہیں جو کراچی سے دبئی تشریف لائے ہیں اور وہ دبئی آ کے اپنی نمازیں جو ہیں وہ کراچی کے اوقات کے مطابق پڑھ رہے ہیں. یعنی جب کراچی میں ظہر ہوتی ہے تو وہ یہاں ظہر تب پڑھتے ہیں، جب وہاں پہ عصر مغرب عشاء ہوتی ہے تب اس کے اعتبار سے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اب آپ دبئی میں آ گئے ہیں تو اب دبئی کے اعتبار سے اپنی نمازیں پڑھیے. اسی طرح ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ میں ایک لانگ ٹریول پہ جا رہا ہوں، جہاز کا سفر ہے، میں مثال کے طور پہ دبئی سے جہاز میں بیٹھا اور میں نیو یارک کا سفر ہے میرا، اور وہ تقریباً 13-14 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں جہاز میں اپنی نمازیں کیسے پڑھوں؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری نمازیں ہمیں فرض کی ہیں وہ سورج کے پوزیشننگ کے اعتبار سے فرض کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ گلوب ہے، رائٹ، اور ہمیں سطح زمین نظر آتی ہے جس کو افق کہتے ہیں، ہورائزن کہتے ہیں. جب اس ہورائزن سے جہاں پر بھی آپ ہوں، رائٹ، یہ ہورائزن بھی بدلتا رہتا ہے. جب میں دبئی میں ہوں تو جو مجھ کو ہورائزن نظر آ رہا ہے، ہورائزن کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آگے کوئی بلڈنگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ سمندر کے کنارے چلے جائیے، تو جو آپ کو سطح زمین جہاں پہ لگتا ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں مل رہے ہیں اس کو افق کہتے ہیں، اس کو ہورائزن کہتے ہیں. وہ ہر جگہ بدلے گی. دبئی میں میرا ہورائزن اور ہے، کراچی میں میرا ہورائزن اور ہے، نیو یارک میں میرا ہورائزن اور ہے. اس ہورائزن سے جب سورج نیچے ہوتا ہے خاص ڈگریز نیچے تو ہورائزن پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور ہلکی سی روشنی شروع ہوتی ہے. یہ فجر کے شروع کا وقت ہے. اب آپ سوچئے کہ دبئی میں میرا چونکہ ہورائزن ڈیفرنٹ ہے تو پھر فجر کا وقت بھی ڈیفرنٹ ہے. پھر جب سورج بالکل سطح پہ آ جاتا ہے ہورائزن کے افق کے تو پھر فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب سورج جو ہے وہ اس کا عروج ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالکل وہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے. تو جب وہ پیک پر پہنچ گیا اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یہ زوال کا وقت ہے. زوال کے وقت سے تھوڑی دیر کے بعد ظہر شروع ہو جاتی ہے، پھر سورج اور نیچے آتا ہے، پھر عصر شروع ہو جاتی ہے. جب افق سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے ہم کہتے ہیں مغرب شروع ہو گئی. اور نیچے جاتا ہے جب افق پہ اندھیرا آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازوں کے سارے اوقات وہ سورج کی موومنٹ، سورج کی حرکت، سورج کی پوزیشننگ سے متعین ہوتے ہیں، اسے ڈٹرمن ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کا ہورائزن ڈیفرنٹ ہے، تو ہر جگہ کی نمازوں کے اوقات ڈیفرنٹ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کراچی سے لاہور چلے جائیں تو آپ نوٹ کریں کہ کراچی میں مغرب ایک وقت پہ ہو رہی ہے، لاہور میں مغرب تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے. اگر میں اندازہ لگانا چاہوں تقریباً بہت فرق ہے کیونکہ ہورائزن ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم یا تو ایسٹ ٹریول کرتے ہیں یا ہم ویسٹ ٹریول کرتے ہیں. جب ہم ایسٹ ٹریول کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دبئی سے آسٹریلیا جا رہے ہیں، اب آسٹریلیا ایسٹ میں ہے، سورج ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، ویسٹ میں غروب ہوتا ہے. تو سورج ویسٹ کی طرف آ رہا ہے، ہم ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بہت جلدی ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات جلدی آتے ہیں کیونکہ ہم اگینسٹ دا موومنٹ آف دا سن ٹریول کر رہے ہیں. تو وہی سورج جس نے افق سے پیک پر آنا تھا مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کے اندر، 7 گھنٹے کے اندر، وہ چونکہ ہم اس کے اگینسٹ ٹریول کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے میں آ جائے. اور اگر ہم ویسٹ ٹریول کر رہے ہیں الٹا تو پھر الٹا ہو جاتا ہے کہ ہم سورج کی موومنٹ کے ساتھ ہم بھی ٹریول کر رہے ہیں، سورج ہمیں سورٹ آف کیچ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو وہی نمازیں جو بہت وقت پہ آنی تھی وہ دیر سے آنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میں ریسنٹلی آسٹریلیا میں تھا، میں سڈنی سے فلائی کیا اور میں دبئی پہنچا. میری فلائٹ جو تھی وہ فجر کے شروع ہونے کے فوراً بعد تھی. تقریباً میں نے سڈنی ایئرپورٹ پہ فجر پڑھی اور 14 گھنٹے کا ٹریول تھا دبئی ایئرپورٹ تک. 14 گھنٹے میں میرے جہاز میں کوئی اور نماز نہیں آئی. ظہر کا وقت شروع ہو گیا تھا درمیان میں راستے میں، لیکن جب میں لینڈ کیا تو ابھی یہاں پر دبئی میں ظہر کا وقت شروع ہوئے غالباً 1-1.5 گھنٹہ گزرا تھا اور تقریباً اتنا ہی وقت اور بھی باقی تھا عصر کے سٹارٹ ہونے میں، عصر کے شروع ہونے میں. اگر میں چاہتا تو میں اتر کر ظہر دبئی کے ایئرپورٹ پہ یا ایون گھر آ کے ادا کر سکتا تھا. آپ سوچئے 14 گھنٹے کا ٹریول، اس کے بعد
امیگریشن نکلنا گھر آنا اور ابھی بھی میں ظہر پڑھ سکتا تھا. تو پلیز اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورج کا اعتبار کریں. ٹریول بھی ہوں تو ہم باہر دیکھیں, سورج کی پوزیشننگ کو دیکھیں کہ اب ظہر شروع ہو گئی, اثر شروع ہو گئی. کچھ لوگ اس کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے, اس میں مہارت نہیں رکھتے, تو اس کی ایپس موجود ہیں, پلیز آپ اس کو سرچ کر لیں کہ کوئی ایسی اپلیکیشن موجود ہیں جو ان ٹریول پریئر ٹائمز دے سکیں. یہ آپ سرچ کیجئے ان ٹریول پریئر ٹائم اپلیکیشن. تو وہ اپلیکیشن موجود ہے, آپ اس میں انٹر کرتے ہیں اپنا ٹیک آف ٹائم, اور آپ اس میں کہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کراچی ایئرپورٹ سے میں صبح 6 بجے ٹیک آف کر رہا ہوں, اور جہاز کا لینڈنگ ٹائم کس جگہ پہ کتنا ہے, وہ اگر آپ انٹر کر لیں تو وہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے لوکل ٹائم کے مطابق, کراچی کے وقت کے مطابق ظہر کب شروع ہوگی. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, تو اس کے مطابق نمازیں پڑھیے. اسی طریقے سے روزے کا بھی یہی تعلق ہے. دیکھیں روزہ بھی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے, جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پہ بھی ہم نے اس جگہ پر جہاں کہ ہم ہیں وہاں کی سورج کا اعتبار کرنا ہے, وہاں کی مغرب کا اعتبار کرنا ہے. کچھ لوگ جب یہی غلطی کرتے ہیں, آپ جا رہے ہیں کراچی سے نیو یارک اور آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے روزہ رکھ لیا, بڑا لمبا سفر ہے, بڑی ہمت ہے آپ کی, اچھی بات بھی ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں, ایز لانگ ایز کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں. اگر آپ کو تکلیف ہو تو آپ توڑ سکتے ہیں سفر کا روزہ. لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی کراچی کے مغرب کے مطابق اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں, اور جب آپ جہاز کی کھڑکی کھول کے دیکھتے ہیں تو باہر آپ کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ تو چمک رہا ہے. تو اب ہم کیسے روزہ کھولیں جب کہ سورج تو سامنے ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے پر روزہ افطار ہوتا ہے. تو پلیز اس چیز کا ہم لوگ خیال کریں, اس علم کو سیکھیں. دیکھیں نمازیں ہمارے اوپر 5 وقت کی اپنے اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نمازیں ایمان والوں پر اپنے اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہیں. تو اس وقت کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اور پلیز جب آپ ریزیڈنٹ ہوں, اپنی جگہ پہ مقیم ہوں, تب بھی آپ کوشش پلیز نمازیں اپنے وقت پہ ادا کیجیے. ایک نماز کا چھوڑ دینا یہ ایک بہت سخت بات ہے. حدیث مبارکہ میں بہت سخت اس کی وعید آئی ہے. پلیز اس کا خیال کیجیے کہ ہم اپنے نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کریں. نماز تو مومن کی نشانی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافقین تھے, اور منافقین کون تھے؟ جو ظاہر کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں وہ نہیں تھے. وہ بھی جو مرد ان کے تھے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. اس لیے کیونکہ اگر وہ مسجد نہ آتے تو باقیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ یہ مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو, اور مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھا, اور وہ پکڑے جاتے, اپنے نفاق ان کا پکڑا جاتا, ان کی ہپوکریسی پکڑی جاتی. آپ سوچئے کہ وہاں منافقین مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. آج کل ہماری مسجدیں دیکھیے, کتنے لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 500 لوگ رہتے ہیں ایک نیبرہڈ میں, ایک محلے میں, اور مسجد میں 20-30 لوگ ہوتے ہیں. باقی لوگ کدھر ہیں؟ پلیز نمازوں کا اہتمام کریں. یہ ایک بنیادی فریضہ ہے, یہ مسلمان ہونے کی ایک بنیادی نشانی ہے کلمے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں, اس پوری سمجھ کی توفیق دیں. یہ ہماری روحانی ضرورت ہے نماز, جیسے ہماری بدن کی ضرورت ہے ایسے ہی ہماری روح کی ضروریات ہیں, اور یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری روح کی. ہمارے اندر کی جو پینکس ہیں, ڈپریشنز ہیں, انگزائٹیز ہیں, اس کا حل بھی ہے. ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم اپنا سر اللہ کے سامنے رکھیں, دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اچھی فیلنگ ہے. لیکن ہم فیلنگز کے لیے تو ویسے نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے ایفیکٹس جو ہماری روحانیت پہ ہوتے ہیں, ہماری مینٹل ویل بینگ کے اوپر ہوتے ہیں, وہ بھی ایک امیزنگ فینومینا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.